اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے 9 اور بڑھا دیے۔ فرما دیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں۔ کیا خوب بھی دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ 24 تک پڑھ چکے تھے، جو کہ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا اس کے بارے میں کہ جو انشاءاللہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ جب نبی پاک انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو پھر آپ کو تو تقریباً کچھ حدیثوں میں آئے گا 3 دن بعد، کچھ میں آئے گا 10 دن بعد، اس طرح کو وقفہ تھا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ وحی آئی، وہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کسی کے معاملے میں جب کوئی بات کریں یا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیں کہ جیسے اللہ کی مرضی۔ تو یہ تھا اس کے جو میں پڑھا تھا انشاءاللہ کی امپورٹنس۔ تو انشاءاللہ یہ بالکل آپ کے بائی ہارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل سے ہو، یہ نہیں بالکل جو آج کل ہم جو انشاءاللہ یوز کرتے ہیں، جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے یا کریں گے، وہ ہمارا اندر سے ارادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کام کرنے کا، اور پھر انشاءاللہ ساتھ ایڈ کر دیں کہ میرا پورا ارادہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو کہ اس میں وہ کچھ پرابلم آ سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کی مرضی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کی امپورٹنس کے بارے میں لاسٹ آئی تھی، اور باقی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کسی کام کا جو آپ نے ارادہ کیا اس کو آج کی ڈیٹ میں اپنے مائنڈ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الکہف، جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوز کر دیا ہے 25 اور 26 آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ جو پیچھے سے بحث آ رہی ہے کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں جو لوگ جھگڑ رہے تھے کہ وہ کتنے تھے، ان کی کاؤنٹنگ کتنی تھی، وہی لوگ جو آگے پھر انہی کی جو بات آگے چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 300 سال ٹھہرے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں۔ تو یہ بحث ان کی آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سائڈ سے مراد یعنی یہ لیا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ 309 سال رہے ہیں۔ تو لیکن جو حضرت 2 صحابی ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس، ان کی روایت سے جو ان کی قول سے انہوں نے یہ بتایا ہے، ان کا قول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے، مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ 309 سال یا 300 سال رہے ہیں، یہ بلکہ انہی کا جو پیچھے سے جو آ رہے ہیں جن کی بات چلی آ رہی ہے، جو کہ ان کی کاؤنٹنگ میں جھگڑا کر رہے تھے، وہی لوگ ان کی جو رہنے کی مدت میں بھی جھگڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ آپ ان کی باتوں پہ کسی کی بات پہ یقین نہ کریں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو آیت نمبر 26 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ تو اگر یہ مدت بالکل کلیئر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ آگے آیت میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ الفاظ انہی کے آ رہے ہیں جو پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، جو اس کی کاؤنٹنگ میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ 6 تھے یا 7 تھے۔ تو وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 300 سال ٹھہرے ہیں یا 309 سال ٹھہرے ہیں، یا جو عیسائیوں کی مختلف روایات میں آتا ہے تورات میں کچھ 184 184 سال ٹھہرے ہیں، اس طرح وہ ڈفرینٹ روایات میں کا جو پیریڈ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پہ ان کا جو یہ بات ایکسپلین بڑی کلیئر بتا دی ہے کہ اصل جو اہمیت ہے وہ یہ نہیں ہے، نہ ان کی کاؤنٹنگ کی اہمیت ہے، نہ ہی ان کی جو نہ ان کی تعداد کی اہمیت ہے، اور نہ ہی وہ کتنے سال وہ وہاں ٹھہرے رہے ان کی اہمیت ہے۔ اصل جو اہمیت تھی وہ تھی جو جس پرپز کے لیے وہ کھڑے ہوئے، جو کہ توحید تھا، اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا،
اور اللہ کو باختیار ماننا. تو یہ تھا مین جو پوائنٹ جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سوچ تھی اس کو پھیلا دیا، اور ایک انقلاب جو برپا ہو گیا، اور ان کی سوچ کے مطابق ہی پورا معاشرہ چینج ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ تھا پورا کیا کہ جو بھی عمل کرتا ہے انسان، اس کا عمل ضائع نہیں جاتا، اس کا رزلٹ ضرور ملتا ہے. تو یہ تھا اللہ کا وعدہ. تو اصحاب کہف کا جو واقعہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور یہاں پہ جو آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر توحید کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کیا ہے. توحید یہ کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہی ہیں. کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی جو غیب جتنا اللہ تعالیٰ چاہے وہ دیتا ہے، جیسے نبیوں کو ملتا ہے، یا کسی بھی کوئی بھی انسان جو وہاں تک کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے اس کا علم، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی کے علاوہ چاہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں تو وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں وہ اپنے غیب پر اس کو مطلع کر دیتے ہیں. تو ایک یہ ہے اس میں اللہ کی توحید ہوگی. اور دوسرا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کہ جو بھی آپ کے کام یا جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں. ہمارے کھانے سے لے کے ہمارے جو رزق ہے، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں رزق جو ہم کھاتے ہیں کتنے پروسیس کے بعد ہمارے تک پہنچتا ہے، تو اس پہ کتنے لوگوں کی محنت جو شامل ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قوانین کے باہر نہیں ہو سکتی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس لیے ہمیں کوئی بھی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا اس میں. اور پھر وہ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس آیت کا، کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ آرڈر کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ ڈیسیژن لیتا ہے، وہ اس پہ کسی کو شریک نہیں کرتا. اس میں وہ ایک ہے، وہ اپنے اس نے جو قوانین بنائے ہیں اس نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں بنایا، ساتھ بٹھا کے قوانین نہیں بنائے. جو بھی نبی آئے ہیں، جو بھی اس کے بعد صحابی ہیں، یا جو بھی ولی اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، یا اپنی طرف سے کوئی کام کریں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے یا کوئی کہے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اپنے معاملات میں. جو بھی کام کرتا ہے، وہ جو جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اس کو کسی کے مشورے کی یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. یہ شاید کے ساتھ یہ واقعہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کا واقعہ یہ جو سورۃ الکہف جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ بالکل جو مکی دور تھا اس کا جو لاسٹ تھا، وہ تب یہ نازل ہوئی ہے. یعنی کہ تب ظلم کے جو کہہ لیں کہ جو صحابہ کے اوپر جو ظلم تھا کفار کا، وہ بہت ٹاپ پہ چلا گیا تھا. یعنی کہ بہت ظلم کیے انہوں نے، کہ جو نبی پاک ہجرت پہ مجبور ہو گئے. تو اس لیے اس سے پہلے یہ واقعہ یہ جو صورت نازل کی کہ جس طرح آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہجرت کر رہے، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی ہے. تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ واقعہ تھا. تو آپ نے جب ہجرت کی ہے، جب وہ غار میں پناہ لی ہے، تو وہ جو آپ کا جو غار میں پناہ لینا، غار ثور میں، غار حرا میں، تو وہ جو ان کا پناہ لینا تھا، وہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے. وہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، اور اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہہ لیں آپ، کہ جو اصحاب کہف میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی آدمی ادھر پہنچ نہیں سکا، کہ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا کہ وہ کسی آدمی کی وہاں تک ایکسیس ہی نہیں تھی. تو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ وہاں تک پہنچتے تو آپ ڈر کے مارے بھاگ جاتے. تو اس کا مطلب وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں، ایسی لوکیشن تھی اس کی.
تو یہ تو جو نبی پاک نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو پناہ لی ہے غار کے اندر، تو یہ کفار تو وہاں تک پہنچے ہیں، تو وہاں پہ جو اللہ کے حکم سے مکھنی نے جالا بنا، اور جو کبوتری نے جو انڈے دیے، اسی ایک دو دن کے اندر ہی وہ جالا بن گیا۔ وہ پوری ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت پرانا غار ہو۔ تو جب کفار وہاں تک پہنچے ہیں تو وہ انہوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق سن رہے تھے۔ تو وہ جو کفار دو لوگ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے آپس میں بات چیت کی ہے کہ چلے دیکھتے ہیں، ابھی سب کچھ دیکھ لیا ہم نے، اب یہ غار بھی جا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہیں جالا نظر آ رہا ہے، دیکھو وہ جو کبوتری کے انڈے ہیں، تو یہ بہت پرانا غار ہے، یہاں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی، تو وہ وہاں سے مڑ گئے۔ اب وہ ان کی بات وہ دونوں سن رہے تھے، نبی پاک اور ابوبکر صدیق۔ تو ابوبکر صدیق نے نبی پاک سے فرمایا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، یہ تو بالکل ہمارے غار کے بالکل پاس آ گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ گھبرائے نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ التوبہ میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ وہاں سے مڑ گئے۔ یہ اصحاب کہف سے بھی بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ جو کفار تھے وہ غار کے منہ کے آگے پہنچ کے پھر واپس گئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے لشکروں سے مدد فرمائی۔ اللہ کے لشکر کون سے تھے؟ یہ آپ نے دیکھا کہ وہ کبوتری نے جو انڈے دیے اور جو مکھنی نے جو جالا بنا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو لشکروں سے انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے جو نظام ہے وہ اس کی جو مدد کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی دور ہو، اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد ہے وہ ضرور آتی ہے۔ بس ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر اور اللہ کی مدد کے اوپر، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس سے ہم سبق سیکھیں، اور کسی بھی دور میں یا جو بھی دور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، حق کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، کسی برائی کو روکنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے اللہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد ضرور ہمیں ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے، اور ضرور اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس کو پڑھنے کی، سورۃ الکہف کو، اس پر عمل کرنے کی، اور اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو وائرس ہے، یہ جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، بڑی زیادہ مشکل میں دنیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دیں، اور ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس بیماری سے سب کو نجات دے، اور سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔